अजीज़ तलबा आदाब, मैं रईस अंसारी एसोसिएट प्रोफेसर उर्दू साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज तहिलमा प्रतापगढ़ की जानिब से आप सभी तलबा का साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अजीज़ तलबा, रोज़ाना की तरह आज फिर मैं आपके निसाब से मुताल्लिक़ कुछ अहम और ज़रूरी मौज़ूआत लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा मौजू है दक्कन में उर्दू शायरी का इब्तदाई दौर, शुमाल हिंद में उर्दू शायरी का इब्तदाई दौर और अहम गोई। इन तीनों मौज़ूआत पर मैं गुफ्तगू करूँ उससे पहले आपसे बहुत ही एक मुअद्दबाना और मुअज़्ज़ज़ाना गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। दक्कन में उर्दू शायरी के इब्तदाई दौर का जायज़ा लें जिसकी तारीख़ बहुत तवील है, लेकिन उस तवारत पर न जाते हुए सीधे सीधे मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हुए इसकी शुरुआत कैसे हुई इसका जायज़ा आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूँ। अज़ीज़ तलबा, दक्कन में उर्दू शायरी के अगर इब्तदाई दौर की बात करें तो दक्कन में उर्दू शायरी का इब्तदाई दौर उस वक्त शुरू हुआ जब बहमानी सल्तनत का ज़वाल हुआ। यानी बहमानी सल्तनत के जो बानी थे अहमद अलाउद्दीन हसन बहमन, और इस सल्तनत अलाउद्दीन हसन बहमन ने 1347 ईस्वी में कायम की थी और ये सल्तनत 1527 ईस्वी तक यानी करीब 200 साल तक कायम रही। लेकिन 200 साल गालिबन 200 साल के बाद इस सल्तनत का ज़वाल हो जाता है और इस 200 साला अरसे में गालिबन 18 बादशाहों ने हुकूमत किया था। बाद में ये सल्तनत 5 हिस्सों में तकसीम हो गई। जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, पहला है बीदर, 5 सूबों में तकसीम हो गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला सूबा बना बीदर, दूसरा बरार, तीसरा अहमदनगर, चौथा बीजापुर और पाँचवा है गोलकुंडा। यानी जब बहमानी सल्तनत का ज़वाल हो गया तो 5 रियासतें, 5 सूबे ये जो है वजूद में आए और इन 5 सूबों में, 5 रियासतों में अलग अलग बादशाहों की हुकूमत कायम हुई। बीदर में बुरीश शाही, बरार में इमाद शाही, अहमदनगर में निज़ाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही हुकूमत कायम हुई। अब ये 5 रियासतें वजूद में तो आई थी, लेकिन उर्दू अदब को जो नशोनुमा हुई, उर्दू शेर अदब को या उर्दू अदब को या उर्दू मसनवी को कह दिया जाए, जो सबसे ज़्यादा शेर नशोनुमा हुई या तरक्की हासिल हुई वो इन 5 रियासतों में महज 2 रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर उर्दू अदब को बहुत ही फलने फूलने का मौका फराहम हुआ। वो 2 रियासतें हैं गोलकुंडा और बीजापुर। यानी बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत के दौर अहद में और गोलकुंडा में कुतुब शाही अहद में उर्दू ज़बान और अदब को तरक्की के रास्ते वसी हुए। सबसे पहले बीदर में हुकूमत कायम हुई थी, बीदर में बुरीश शाही हुकूमत कायम हुई थी। दूसरी रियासत थी बरार, जहाँ पर इमाद शाही हुकूमत कायम थी। तीसरी रियासत है अहमदनगर, जहाँ पर निज़ाम शाही हुकूमत कायम हुई थी। और चौथी रियासत है बीजापुर, जहाँ पर आदिल शाही हुकूमत कायम हुई थी। और 5वीं रियासत है गोलकुंडा, जहाँ पर कुतुब शाही हुकूमत कायम हुई थी। ये जो दौर थे, इस दौर में जो हुक्मरान थे वो एक हुक्मरान, एक शासक के साथ साथ वो एक अच्छे शायर भी थे। लेकिन 5 अहद का जायज़ा न लेते हुए हम महज आपके सामने कुतुब शाही अहद और बीजापुर में आदिल शाही अहद का जायज़ा लेते हुए आज के इस मौज़ूआत पर रोशनी डालेंगे। पहले दौर है आदिल शाही दौर, जो आदिल शाही दौर बीजापुर में कायम हुए थे। और आदिल शाही हुकूमत बीजापुर में 1490 ईस्वी में कायम हुई थी। कब कायम हुई थी? 1490 ईस्वी में कायम हुई थी। और ये हुकूमत बीजापुर में 1490 से लेकर 1680 ईस्वी तक कायम रही। कब से कब तक कायम रही? 1490 से लेकर के 1680 ईस्वी तक कायम रही। और इस दरमियान यानी आदिल शाही दौर में कुल 9 बादशाहों ने हुकूमत किया था। यानी आदिल शाही दौर में 1490 से लेकर के 1680 ईस्वी तक कुल 9 बादशाहों ने
हुकूमत किया था और इस आदिल शाही दौर का या आदिल अहद का जो बानी था वो था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह इस आदिल शाही दौर में मुतअद्दिद मसनवियाँ लिखी गई, लेकिन कभी कभी सवाल ये किया जाता है कि कुछ मसनवी का नाम दे दिया जाता है और ये सवाल किया जाता है कि इस मसनवी का किस अहद से ताल्लुक़ है, या अहद दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इस मसनवी ये मसनवी किस अहद में लिखी गई। जैसे मान लिया गया, दे दिया गया अली नामा, उसके ना विकल्प सवाल में दे दिया गया कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर, निज़ाम शाही दौर, इमाद शाही दौर जैसे दौर का नाम दे दिया गया। और कभी कभी दौर का नाम नहीं दिया जाता, कुछ मसनवी सिर्फ एक दौर का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ऐसी मसनवी है जो कि आदिल शाही दौर में लिखी गई। तो आदिल शाही दौर के कुछ ख़ास मसनवियों के नाम और उनके उनके मुसन्निफ़ों के नाम या मसनवी निगारों के नाम आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। आदिल शाही दौर में एक बहुत ही अहम मसनवी है जिसका नाम है अली नामा। अली नामा को नुसरती ने तहरीर किया था। दूसरी मसनवी है खावर नामा जिसे रुस्तमी ने तहरीर किया था। तीसरी मसनवी है इरशाद नामा जिसे बुरहानुद्दीन जानम ने तहरीर किया था। इसी हद में एक मसनवी है जन्नत सिंघार जिसे खुशनूद ने शाये किया था। इसी अहद में एक अहम मसनवी है इब्राहिम नामा जिसे अब्दुल ने तहरीर किया था। अजीज़ तलबा एक बार फिर से सुन ले, ये 5 मसनवियों को जो मैंने अभी जिक्र किया, इन 5 मसनवियों का ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से था और ये मसनवियाँ थे अली नामा, खावर नामा, इरशाद नामा, जन्नत सिंघार, इब्राहिम नामा। ये 5 मसनवियाँ ऐसी हैं जो आदिल शाही दौर में तहरीर की गई। कभी कभी एक अहम सवाल पूछा जाता है इम्तिहान में कि जगत गुरु के नाम से कौन मशहूर है या जगत गुरु के नाम से कौन जाना जाता है। जगत गुरु लफ्ज़ देकर 5 बादशाहों के नाम, 5 हुक्मरानों के नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन मशहूर है। तो ये बात कोट कर लीजिए कि जगत गुरु के नाम से इब्राहिम आदिल शाह सानी को जाना जाता है। जगत गुरु के नाम से इब्राहिम आदिल शाह सानी को जाना जाता है। कभी कभी एक सवाल ये किया जाता है कि नौरस किसकी तसनीफ़ है। तो नौरस इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ है। आइए अब हम दूसरे दौर का जायज़ा लेते हैं। दूसरा दौर कौन सा दौर है? कुतुब शाही दौर। कुतुब शाही हुकूमत, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि ये कब कायम हुई या कब से कब तक कायम रही, इसका ज़वाल कब हुआ। तो कुतुब शाही दौर 1518 ईस्वी में कायम हुई और 1687 ईस्वी तक इसका कुतुब शाही हुकूमत कायम रही। यानी इसकी जो बुनियाद पड़ी है 1518 ईस्वी में इसकी बुनियाद पड़ी और 1687 ईस्वी तक ये हुकूमत कायम रही। इस 1518 से लेकर 1687 ईस्वी तक कुतुब शाही दौर में गालिबन 8 शायर गुजरे हैं। यानी 8 बादशाहों ने हुकूमत की। मैंने शायर का नाम इसलिए किया कि ये सब एक हुक्मरान, एक बादशाह होने के साथ साथ एक अच्छे शायर भी थे। और इस दौर में 8 बादशाहों ने हुकूमत की और ये सभी बादशाह होने के साथ साथ एक अच्छे शायर भी थे। और ये कुतुब शाही की बुनियाद कुली कुतुब शाह ने रखी थी। अभी मैंने आदिल शाही दौर से मुताल्लिक कुछ अहम मसनवियों और उसके मसनवी निगारों का जिक्र किया। उसी तरीके से अब इस अहद के कुछ ख़ास मसनवियों के नाम और उनके मसनवी निगारों का नाम आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि इसमें से किस मसनवी का ताल्लुक़ कुतुब शाही दौर से है, या नाम दे दिया जाएगा सिर्फ मुसन्निफ़ का, पूछा जाएगा ये शायर किस अहद से ताल्लुक़ रखते हैं या ये मसनवी किस अहद से लिखी गई। तो ये बात जहन में बैठा लीजिएगा कि कुतुब शाही दौर में मुल्ला वजही हैं, कुतुब शाही दौर में गवासी हैं, कुतुब शाही दौर में इब्न निशाती हैं, कुतुब शाही दौर में
جنیدی ہیں اور قطب شاہی دور میں فائز ہیں۔ یہ 5 کے 5 شاعروں کا تعلق، جو خاص شاعر تھے، تعلق قطب شاہی دور سے تھا۔ اب آئیے ان 5 مثنوی نگاروں کے ایک ایک مثنوی کا آپ کے سامنے میں ذکر کر رہے ہیں۔ ملا وجہی نے قطب مستری لکھا، غواصی نے سیف الملوک بدیع الجمال لکھا، ابن نشاطی نے پھول بن لکھا، جنیدی نے ماہ پیکر لکھا، فائز نے رضوان شاہ روح افزا لکھا۔ یعنی پھر سے ایک بار سن لیجیے مثنویوں کے نام اور اسی مثنوی نگاروں کے نام۔ قطب مشتری کو ملا وجہی نے لکھا، غواصی کو سیف الملوک غواصی نے سیف الملوک و بدیع الجمال لکھا، ابن نشاطی نے پھول بن لکھا، جنیدی نے ماہ پیکر لکھا، فائز نے رضوان شاہ روح افزا لکھا۔ یہ 5 مثنویاں ہیں جن کا تعلق دکن سے ہے۔ کبھی کبھی ایک سوال بہت اہم پوچھا جاتا ہے کہ اردو کا پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ یہ سوال ایسا سوال ہے جو انٹرویو تک میں پوچھے گیا، اور ایک بار ہم سے خود بھی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہے، محمد قلی قطب شاہ ہے۔ یا پھر کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوا؟ تو قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ 1687 عیسوی میں اورنگزیب کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ یہ سوال کب کیا جاتا ہے قطب شاہی حکومت کہاں قائم ہوئی تھی؟ قطب شاہی حکومت گولکنڈہ میں قائم ہوئی تھی۔ دکن میں نہ صرف مثنوی یا نظم ترقی کی، بلکہ دکن میں مثنوی مرثیہ یا اور اصناف کے ساتھ ساتھ دکن میں مثنوی بھی ترقی کی، قصیدہ صنف قصیدہ کو بھی ترقی حاصل ہوئی، مرثیہ گوئی کو بھی ترقی حاصل ہوئی، ریختہ گوئی کو بھی ترقی حاصل ہوئی۔ مثنوی میں خاور نامہ اردو میں دکن کے اردو میں سب سے طویل مثنوی مانی جاتی ہے اور اس کا تعلق دکن سے ہے۔ قصیدہ گو محمد قلی قطب شاہ کا پہلا قصیدہ گو ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ اس کی شروعات بھی دکن سے ہی ہوئی۔ مرثیہ ام ہانی اشرف ہاشمی کو ریختی کا معجد کہا جاتا ہے اور اس کی شروعات بھی دکن سے ہوئی۔ آئیے اب قطب مستری کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری سوال آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ قطب مستری کے پہلا سوال یہ ہے، قطب مستری کے مصنف کون ہے؟ قطب مستری کے مصنف ملا وجہی ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ قطب مستری کب تحریر کی گئی؟ تو قطب مستری کو ملا وجہی نے 1609 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ قطب مستری کو کس نے اور کس کی فرمائش پر تحریر کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو قطب مستری کو ملا وجہی نے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر تحریر کیا تھا۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ قطب مستری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو قطب مستری کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق صاحب نے مرتب کیا تھا۔ قطب مستری کہاں کی تبازات مثنوی ہے؟ ابھی اس کی وہی سوال پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں، قطب مستری کہاں کی تبازات مثنوی ہے؟ تو قطب مستری گولکنڈہ کی تبازات مثنوی ہے۔ یہ سوال کبھی کبھی کیا جاتا ہے کہ قطب مستری کو ملا وجہی نے کتنے دنوں میں تحریر کیا تھا؟ تو قطب مستری کو ملا وجہی نے 12 دنوں میں تحریر کیا تھا، اور اس میں کل 12 کردار بھی ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ اس میں 12 کردار بھی ہیں، اور اس مثنوی کو ملا وجہی نے 12 دنوں میں تحریر کیا تھا، اور اس مثنوی کا جو ہیرو ہے وہ قلی قطب شاہ ہے، اور اس مثنوی کی جو سب سے اہم ہیروئن یا کردار وہ ہے مستری۔ اور مستری کی اس مثنوی جو حیثیت ہے وہ ایک رقاصہ کی حیثیت ہے۔ اور اس کا نام قطب مستری کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قلی قطب شاہ اور قطب مستری کی محبت کی داستان بیان کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس مثنوی کا نام قطب مستری رکھا گیا ہے۔
اب آئیے آج کی جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ شمال ہند میں اردو شاعری کا ابتدائی دور۔ تو شمال ہند میں اردو شاعری کا ابتدائی دور اس وقت شروع ہو گیا جب ولی دکنی کا دیوان دہلی کی آمد کے بعد سے ہی شمال ہند میں اردو شاعری کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ شمال ہند میں متعدد شاعروں نے متعدد اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ بہت سارے شعراء کرام یہاں پیدا ہوئے، شاعری میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، اردو شاعری کے لیے ایک بے بہا خزانہ بھی عطا کیا۔ تمام شاعروں کا ذکر یہاں ممکن نہیں، لیکن کچھ خاص شاعروں کا نام آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جن کا تعلق شمال ہند سے ہے اور شمال ہند کے ابتدائی دور سے ہے۔ شمال ہند کے ابتدائی دور کے شاعروں میں اگر ذکر کیا جائے تو فائز دہلوی ہیں، نجم الدین آبرو ہے، ناجی ہے، مضمون ہے، آرزو ہیں۔ ان شعراء کا تعلق شمال ہند کے ابتدائی دور سے ہے۔ جیسا کہ دکن میں اردو شعری اصناف میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز نے ترقی کی ہے تو وہ تھی مثنوی۔ وہی ایک سلسلہ ایک دور چلا آ رہا تھا، اسی طریقے سے شمال ہند میں بھی بہت بڑے بڑے مثنوی نگار گزرے ہیں۔ جیسے کہ کچھ خاص مثنوی نگاروں کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ نجم الدین آبرو، انہوں نے آرائش معشوق مثنوی جیسے نایاب چیز تحریر کی۔ میر تقی میر نے دریائے عشق جیسے مثنوی لکھی۔ میر تقی میر کو اردو شاعری میں خدائے سخن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میر حسن نے سحر البیان جیسے مثنوی تحریر کی۔ نواب مرزا شوق نے زہر عشق جیسے مثنوی تحریر کی، اور مومن خواہ مومن جیسے عظیم شاعر نے اسرار عشق جیسے مثنوی لکھ کر اردو ادب میں اپنا ایک اہم مقام ادا کیا۔ یہ جو شعراء تھے ان کا تعلق صرف مثنوی یا مثنوی نگاری نہیں تھا، بلکہ ان شعراء کا تعلق قصیدہ نگاری سے بھی تھا، مرثیہ گوئی سے بھی تھا، مثنوی نگاری سے بھی تھا۔ ان تمام شعراء نے متعدد اصناف میں طبع آزمائی کی تھی۔ اب آئیے ہم آج کا تیسرا موضوع ہے وہ ہے ایہام گوئی۔ ایہام کس زبان سے بنا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، بہت اہم سوال ہے، اور اکثر و بیشتر یہ سوال پوچھا جاتا ہے ایہام لفظ کس زبان سے بنا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو لفظ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں وہم میں ڈالنا، یعنی کسی کو شک میں ڈالنا یا وہم میں ڈالنا، اسی چیز سے ایہام لفظ بنا ہے۔ اردو میں اگر ایہام گوئی کی رواج کی بات کریں، اس کی شروعات کی بات کریں، تو اردو ادب میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ محمد شاہ کے عہد میں ہوا تھا۔ کس کے عہد میں ہوا تھا؟ محمد شاہ کے عہد میں ہوا تھا۔ اور اردو میں ایہام گوئی جو صنف اردو ادب میں آئے، یہ کس کے اثر سے آیا، کیسے آیا؟ تو اردو ادب میں ایہام ہندی شاعری کے اثر سے یہ اردو ادب میں آیا۔ کس کے اثر سے آیا؟ ہندی شاعری کے اثر سے اردو ادب میں آیا۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ ایہام گوئی کی تحریک کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کس شاعر کے عہد سے ہوتا ہے، یا کس شاعر نے اس کی بنیاد رکھی، تو اردو میں ایہام گوئی کی تحریک کی جو نقطہ آغاز ہوتی ہے، جو اس کی شروعات ہوتی ہے، وہ جو ہے ولی دکنی کے عہد سے ہوتی ہے، اور اس کی شروعات ولی دکنی نے کیا۔ حالانکہ ایہام گوئی شروعات اس سے پہلے ہو چکی تھی، لیکن اگر بنیاد گزاروں کسی کا نام دیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، تو وہ ہے ولی دکنی۔ اور جب کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مقدمہ شعر و سارے اردو ادب کی اولین
تنقیدی زنا کہہ دیا جائے یا اولین تنقیدی کتاب کہہ دیا جائے تو بجا نہ ہوگا، لیکن جب اردو ادب میں یہ کتاب تحریر کی گئی تو جتنے اس کے موافقین تھے اتنے اس کے مخالفین بھی تھے، لیکن مخالفین اپنا کام کرتے رہے اور مولانا الطاف حسین علی کا جو کام تھا وہ اپنا کام کرتے رہے، طرح طرح کے عیب اس میں گنائے، الزامات عائد کیے گئے، لیکن وہ الزام مولانا الطاف حسین علی کے لیے اور مقدمہ شعر و شاعری کے لیے ایسے داغ ہے، ایسے الزام، ایسے حسن میں کمی ہے جیسے چاند میں داغ، یعنی جس چاند کے حسن کو اس کا داغ کم نہیں کر سکتا، تو اسی طریقے سے جو اردو ادب میں مولانا الطاف حسین علی کی اہمیت ہے یا اردو تنقید نگارے میں مقدمہ شعر و شاعری جو اہمیت ہے اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایہام گوئی میں اگر کسی نے اس کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کی ہے تو ہے مرزا مظہر جانا، انہوں نے ایہام گوئی کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کیا۔ ایہام گوئی کے کچھ نامور شعراء ہیں جن کا نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان شعراء کا تعلق ایہام گوئی سے بہت قریب تر رہا ہے۔ ان شعراء میں آرزو ہیں، نجم الدین آبرو ہیں، شاکر ناجی ہیں، یکرنگ ہے، مضمون ہے۔ اور ان 5 شعراء میں کبھی کبھی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایہام گوئی کے استاد کس کو مانا گیا ہے یا ایہام گوئی کے استاد کس کو قرار دیا جا سکتا ہے، تو ایہام گوئی کے استاد خان آرزو کو مانا جاتا ہے یا خان آرزو قرار دیا گیا ہے۔ آرزو کو میر تقی میر جیسے بلند شاعر نے خود یہ کہا کہ آرزو استاد پیر مرشد بندہ کہا، یعنی آرزو کو میر تقی میر نے استاد پیر و مرشد بندہ کہا ہے۔ خان آرزو بنیادی طور پر فارسی زبان کے شاعر تھے، خان آرزو سے بنیادی طور پر فارسی زبان کے شاعر تھے، اور آرزو کا پورا نام شیخ سراج الدین علی خان علی تھا اور تخلص ان کا آرزو تھا۔ آبرو کا جیسے آبرو نام آپ لوگ ہمیں سنتا آبرو، لیکن آبرو کا پورا نام نجم الدین تھا اور ان کو عرفیت جو تھی وہ شاہ مبارک تھا۔ آبرو کہاں پیدا ہوئے؟ گوالیر میں پیدا ہوئے تھے۔ آبرو کہاں پیدا ہوئے؟ گوالیر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب ایک سوال کبھی کبھی یہ کیا جاتا ہے کہ شاکر ناجی کہاں پیدا ہوئے یا شاکر ناجی کہاں رہنے والے تھے؟ تو شاکر ناجی دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا جو پیشہ تھا وہ سپاہ گیری تھا۔ ان کا پیشہ کیا تھا؟ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ شاکر ناجی کا پیشہ کیا تھا، ان کا بزنس کیا تھا، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ان کا جو بزنس تھا، جو پیشہ تھا وہ سپاہ گیری تھا۔ اور شاکر ناجی اردو ایہام گوئی کے وہ ایسے شاعر ہیں جنہیں اپنے ایہام پر فخر تھا، وہ اپنے ایہام گوئی پر ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے۔ ایہام گوئی سے متعلق ایک اہم اور شاعر ہیں جن کا نام یکرنگ ہے۔ یکرنگ کا پورا نام مصطفیٰ خاں تھا۔ یکرنگ کا پورا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ خاں تھا۔ اور یکرنگ جو تھے وہ مضمون کے معاصر تھے۔ معاصر اس کے کہتے ہیں ہم عصر، یعنی ہم عصر اس عہد کے، اس دور کے، اس زمانے کے شاعر کو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سا شاعر کس عہد کے ہے یا کس شاعر کا کس عہد سے تعلق ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یکرنگ کا تعلق یکرنگ مضمون کے عہد کے شاعر تھے یا ان کے معاصر تھے، اور مضمون کا پورا نام صرف الدین تھا۔ کیا نام تھا؟ مضمون کا پورا نام صرف الدین تھا، اور مضمون جو ہے اکبر آباد کے رہنے والے تھے۔ شاکر ناجی کی طرح
مضمون کو بھی اپنی ایہام گوئی پر ناز تھا، انہیں اپنے ایہام گوئی پر فخر تھا۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا تین موضوع تھا، دکن میں اردو شاعری کا ابتدائی دور، شمال ہند میں اردو شاعری کا ابتدائی دور اور ایہام گوئی، ان تین موضوعات پر ہم نے روشنی ڈالے۔ لیکن جو پہلا دور ہے دکن میں اردو شاعری کا ابتدائی دور، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس سے متعلق اکثر و بیشتر امتحانات میں بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اکثر سوال جو کتنے دوروں میں بانٹا گیا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ دکنی بہمنی سلطنت کا جب سوال ہوا تو کتنی ریاستوں میں وہ دکن کتنی ریاستوں میں تقسیم ہوئی، تو کتنی ریاست تقسیم ہوئی تھی ابھی میں نے بتایا 5 ریاست میں۔ کون کون؟ بیدر، برار، احمد نگر، بیجاپور اور گولکنڈہ، یہ 5 ریاستیں تھیں جہاں یہ 5 ریاستیں تھیں جہاں پر الگ الگ بادشاہوں نے حکومت کی۔ بیدر میں کس کی حکومت قائم تھی؟ بیدر میں بریش شاہی کس کی حکومت قائم تھی؟ بریش شاہی۔ برار میں اماد شاہی، احمد نگر میں نظام شاہی، بیجاپور میں عادل شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی۔ لیکن ان 5 عہد میں اگر اردو ادب نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، سب سے زیادہ اس کو اگر ترقی حاصل ہوئی ہے تو وہ ہے برار، گولکنڈہ اور بیجاپور، یعنی عادل شاہی دور میں اور قطب شاہی دور میں۔ قطب شاہی دور میں جو اس دور کے جو شاعر گزرے یا اس عہد میں جو بادشاہ گزرے، وہ سبھی بادشاہ ایک اچھے بادشاہ، ایک حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے، اور ان تمام بادشاہوں نے، تمام شاعروں نے کئی اصناف میں طبع آزمائی کی۔ عزیز طلبہ، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں وضاحت کروں۔ میں آج کا اپنا یہ لیکچر یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پھر دوسرے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں حکم فرمائیں، آداب۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر اس ٹاپک پر آپ کی کوئی بھی کوشچن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھیے، ہم اتر دینے کا پریاس کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترنت سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آگے آنے والے سبھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ہم سے یوں ہی جڑیں۔